बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्रिकेट के बारे में आज की दुनिया के अहम वाक़यात। हैरत की बात यह है कि इस दौर में ही पंडोरा बॉक्स क्यों खुला। कभी आमिर सुहेल आ रहे हैं, कभी सलीम मलिक आ रहे हैं, कभी अताउर रहमान का बयान आ रहा है, कभी जनाब किसी और का बयान आ रहा है, और सारे जो हैं वो पुराने खिलाड़ियों को मतून कर रहे हैं। ये सारी बातें इस ज़माने में क्यों हुई। और दूसरी बात ये है कि ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, इसका माजी क्या रहा, इसका हाल क्या रहा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चौंका देने वाले हक़ाइक़, होशरुबा वाक़यात आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ आसानी से मिल सकें। नाज़रीन, यूँ तो पाकिस्तानी क्रिकेट का आगाज़ जो था वो नहायत ताबनाक था। इसको फजल महमूद, इम्तियाज़ अहमद, नज़र मोहम्मद, इसी तरह ख़ान मोहम्मद जैसे बॉलर, नज़र मोहम्मद जैसे बेहतरीन ओपनर बैट्समैन, फजल महमूद जैसे ज़बरदस्त लेग कटर बॉलर इसको मिले, जिन्होंने 12-12 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान को दुनिया में सुरखरू किया। यहाँ तक कि हम एक दफ़ा सुनते हैं ऐसा हुआ कि हमारे ज़बरदस्त बॉलर जो फजल महमूद थे वो ग़ालिबन किसी शुमाली इलाके में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो होटल जिसमें वो ठहरे हुए थे उसके मालिक ने उन्हें कहा कि फ़जल, अब तो खीरे और टमाटर भी ख़त्म हो गए हैं, अब आप बताइए कि आप कब छुट्टी कर रहे हैं। चूँकि वो ख़ुद छुट्टी करना चाहता था, होटल बंद करना चाहता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी का इजाफ़ा हो गया था। तो फजल महमूद कहते हैं कि मैं खीरे और टमाटर बहुत ज़्यादा खाता था और बहुत ज़्यादा मैं रनिंग करता था, बड़ी लंबी और तवील रनिंग करता था। कहते हैं उसने मुझे कहा कि फ़जल, शर्त लगाओ, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही है, इसको कितने में आउट करोगे। कहते हैं मैंने कहा इसको मैं ग़ालिबन मुझे याद यही आता है कि इसको 80 से ऊपर नहीं जाने दूँगा। तो उसने कहा ठीक है जी, अगर तुमने इसको 80 से नीचे आउट कर दिया तो फिर बिल जो है वो मेरी तरफ से होगा। तो फजल महमूद कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई और मैंने उसको 80 से नीचे आउट करके पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ जितवा दी। तो कहते हैं जब मैं वो मैच जीत कर गैलरी में आया तो वहाँ पे मैंने एक कागज़ लिखा हुआ देखा जिस पे लिखा था मैच 1 बिल पेड, यानी आपने पाकिस्तान के लिए मैच जीता और मैंने आपके लिए बिल आपका जो है वो पे कर दिए। इतने बड़े बड़े अजीम खिलाड़ी। फिर उसके बाद पाकिस्तान में रिवर्स स्विंग के मोजिद सरफराज नवाज़ जैसे बॉलर जो 1 रन देकर 7 विकेटें लेने की सलाहियत रखते थे। इसी तरह ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल और बड़े बड़े पाकिस्तान के माजिद ख़ान, सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, जावेद मियाँदाद और न जाने कैसे कैसे ज़बरदस्त बैट्समैन और कैसे कैसे वसीम वकार, 2Ws की जोड़ी फास्ट बॉलर्स की, शुएब अख्तर, मोहम्मद जाहिद जैसा फास्ट बॉलर, शब्बीर अहमद जैसा फास्ट बॉलर, उमर गुल जैसा फास्ट बॉलर। फिर इसी तरह पाकिस्तान में कैसे कैसे ज़बरदस्त बॉलर पैदा हुए, कैसे कैसे शानदार बैट्समैन पैदा हुए, वसीम बारी, राशिद लतीफ़, मोइन ख़ान, इन जैसे बेहतरीन विकेट कीपर्स पैदा हुए, और इमरान नज़ीर जैसे, और इसी तरह गुल मोहम्मद जैसे, जावेद मियाँदाद जैसे हमारे पास जो फील्डर्स थे वो पैदा हुए। सवाल ये है कि इतनी बड़ी टीम, इतनी ज़बरदस्त टीम, फिर उसका जो रिकॉर्ड है वो इतना शानदार क्यों नहीं है। तो आज हम उसी पे तो बात कर रहे हैं। हुआ क्या, सबसे पहले जुए की जो बाज़गश्त है 1979 के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा हिंदुस्तान में, दौरा इंडिया में सुनी गई, जब आसिफ इकबाल पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि जिन्होंने पाकिस्तानी टीम के मैच फ़िक्स कर दिए या इसको हरवा दिया, जिसके नतीजे में आसिफ इकबाल को फौरी तौर पर रिटायरमेंट लेना पड़ी। फिर उसके बाद दूसरी बार ये जो बात सुनने में आई 1994 में। अब आप इस टाइमिंग पर ज़रा गौर कीजिए। पाकिस्तान 1992 का वर्ल्ड कप जीतता है और 1992 से पहले तकरीबन 1986 से लेकर 1992 तक जो 6 साला दौर है, इस दौर में पाकिस्तान ने दर्जनों टूर्नामेंट्स जीते। पाकिस्तान टीम के सामने कोई टीम ठहर नहीं सकती थी। इमरान खान की ज़बरदस्त क़यादत, फिर उसके बाद खिलाड़ियों का ज़बरदस्त वो जो फाइट बैक और फिर उनकी सलाहियतें और फिर उनकी का खेल जो है, उसने एक समा बांध दिया। इंडिया जैसी टीम पाकिस्तान के सामने लम्हा भर न टिक सकती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि वही टीम आखिर हमारी जो माशरती, हमारी कौम की जो नफ्सियात है
اور نفسیات کے جو تاریک اور کمزور پہلو ہیں وہ سامنے آئے، 1994 میں پہلی مرتبہ پاکستان کرکٹ میں جوئے کی بازگشت سنائی دینے لگی، جسٹس قیوم رپورٹ آئی، پھر اس رپورٹ میں ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑا نام وسیم اکرم کا، پھر اس میں سلیم ملک ہے، اس میں انضمام ہے، اس میں مشتاق ہے، اس میں وقار ہے، اور اس میں شاید سعید انور بھی، نہ جانے کون کون سے کھلاڑی جو ہیں وہ اس میں شامل۔ بعد میں اب باسط علی کا نام بھی لیا جا رہا ہے جو اب تک دوسروں پر الزام لگاتے تھے۔ پھر 94 میں ہم کیا کرتے ہیں، جسٹس قیوم وہ سلیم ملک کو تو سزا دے دی جاتی ہے، لیکن جسٹس قیوم کہتے ہیں جی بعض کھلاڑی میرے فیورٹ تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کھلاڑی فیورٹ ہو اور وہ ملک کو ہروا دینے پر تلا ہو تو کیا وہ فیورٹزم باقی رہ جاتا ہے؟ کیا اس کھلاڑی کو پھر بھی فیورٹ سمجھنا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا جواب دنیا کی کوئی زندہ اور ترقی یافتہ قوم نام ہی دے گی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے کھلاڑیوں کو تھوڑے تھوڑے جرمانے کیے، وہ کروڑوں اربوں پتی لوگ تھے، انہوں نے آسانی سے جرمانے پے کر دیے، پھر ہم نے 2-2 3-3 کسی پر پابندی لگائی، کسی پر 2-3 سال کی، کسی پر 5 سال کی، پھر ان کو ہم واپس بھی لے آئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2010 میں پھر ایک بڑا گرینڈ ایک سکینڈل پاکستان کرکٹ ٹیم کا سامنے آیا، جس میں عامر آصف اور سلمان بٹ کو پھر سزا ہوئی، پھر ان کو جیل بھی جانا پڑا۔ اب پھر ہم نے وہی غلطی کی، ہم پھر عامر کو واپس لے آئے۔ اس کا نتیجہ شرجیل خان کی صورت میں نکلا، اتنا باصلاحیت کھلاڑی جو شاہد افریدی سے بھی شاید زیادہ پاکستان کو میچ جتوانے کی صلاحیت رکھتا، جس سے دنیا کے بولر کانپتے تھے، پھر وہ اس میں ملوث ہو۔ اب یہ جو جوئے کی جو وبا ہے یہ گلی محلوں تک آ پہنچی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی ٹیمیں بک رہی ہیں، پی ایس ایل میں، آئی پی ایل میں کھلاڑیوں کے پھر انڈیا پاکستان مین ہے اس میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا اس میں کنگ کون ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیے کہ جوئے کی دنیا کا سب سے بڑا کنگ ہے وسیم اکرم۔ اور اب دیکھیے 96 کا کوارٹر فائنل نہیں کھیلا جان بوجھ کے، عامر سہیل اور سلیم ملک اور سارے بتا رہے ہیں جی ہمیں صرف صبح پتہ، ایک دن پہلے کہہ رہا تھا کھیلوں گا، لاسٹ ڈے جو ہے وہ کہہ دی نہیں کھیلوں گا۔ 99 ورلڈ کپ کا فائنل مجھے یاد آ رہا ہے کہ شخص نے نہیں کھیلا، جس کے نتیجے میں پاکستانی ٹیم جو ہے وہ یا کھیلا بھی تھا تو اس میں اس کو بھی فکس کیا۔ اب میں دعوے سے آپ سے کہتا ہوں اگر وسیم اکرم جیسا کھلاڑی اس ٹیم میں نہ ہوتا اور اس کے عناصر نہ ہوتے اور اس کی بھی جو رسیاں وہ کہیں اور سے کھینچی جا رہی تھی، اس کھلاڑی کی وجہ سے پاکستان نے 96، 99، 2003 یہ 3 ورلڈ کپ جو ہیں وہ شخص کی وجہ سے کھوئے ہیں۔ اور پھر ہماری قوم کی بدقسمتی دیکھیے کہ 2011 میں پاکستان سیمی فائنل ہارتا ہے اور سننے میں جاتا ہے کہ جی پانی کی وجہ سے، دریاؤں کے پانی کی وجہ سے معاملہ طے ہوا اور پاکستان نے جو ہے شکست قبول کر لی۔ کیا بھائی یہ زندہ قوموں کے اعتبار ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ وسیم اکرم اس وقت انٹرنیشنل کمنٹیٹر بنا ہوا، اس کو اب سزا دیجئے۔ وسیم اکرم کو اگر صحیح سزا ملتی، اب دیکھیے چائنا کا ماڈل، اب دیکھیے کہ وہ کیا سزا دیتے ہیں۔ صرف اس لیے ہم کھلاڑیوں کو معمولی جرمانے کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی کھلاڑی جو ہے وہ قوم و ملک کا سرمایہ۔ بھائی جو ملک و قوم کے وقار کو بیچے، جو ملک و قوم کی عزت و شان کو بیچے، وہ کہاں سرمایہ رہ گیا؟ وہ کوئی سرمایہ نہیں ہے، وہ ملک و قوم کا غدار ہے اور بس، اس کی حیثیت غدار سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور پھر اب دیکھیے کہ کیا یہ جو کرکٹ ایک کھیل ہے، یہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے۔ یہ کرکٹ جو ہے اگر یہ پیسے دیتی ہے تو کھلاڑیوں کو دیتی ہے، آپ کی قوم کو تو نہیں دیتی۔ کیا زر مبادلہ آتا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے کرکٹ ہے، کھیل ہے، کھیلنا چاہیے، کھیل سے کہیں بھی روکا نہیں جا سکتا، لیکن کھیل کو پاک تو ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو عملاً یہ آپ کا قومی کھیل بن چکا ہے، ہاکی تو پس پش چلا گیا، اگر یہ آپ کا قومی کھیل بن چکا ہے تو بھائی اس کو پاک کیجئے، سٹے سے پاک کیجئے، اس کو بدعنوانی اور بے ایمانی سے پاک کیجئے، اس کو 2 نمبری سے پاک کیجئے، تاکہ یہ کھیل آپ کی قوم کی عزت بڑھا سکے، اس سے آپ کی قوم کی عزت کم نہ ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کی قوم کا بڑا طبقہ جو ہے وہ کرکٹ دیکھنے سے انکار کر چکا ہے، وہ دیکھتے ہی نہیں۔ بے شمار لوگ کہتے ہیں جی ہم نے جب پہلی مرتبہ پاکستان ٹیم بدنام ہوئی تھی ہم نے کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیا تھا، کرکٹ کی مقبولیت کم ہوئی۔ اب یہ جو میرا یہ دعویٰ ہے یاد رکھیے، یہ جتنی یہ آئی پی ایل، یہ بگ بیش، یہ پی ایس ایل، یہ جتنی بھی لیگز ہو رہی ہیں یہ ساری صرف جوئے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے جوا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہر کھلاڑی جوئے میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اگر آپ جوئے کو روکنا چاہتے ہیں سب سے پہلے لیگز کو روکیے، اس کے بعد جو کھلاڑی آپ کے وسیم اکرم جیسے کھلاڑی سب سے بڑا کنگ ہے، یاد رکھیے وسیم اکرم سے بڑا جوئے کا کنگ کوئی نہیں تھا۔ سلیم ملک کو ان لوگوں نے
یہ جان بوجھ کے اس کو قربانی کا بکرا بنایا، وہ نہیں تھا کنگ وسیم اکرم تھا، اور وسیم اکرم کی ڈوریں بھی کہیں اور سے کھینچی جا رہی۔ ان تمام چیزوں کی تحقیقات کیجیے، اپنی قوم کو، اپنے کھیلوں کو، اپنے ان معاملات کو اس سے پاک کیجیے، لیگز کو ختم کیجیے۔ 20 کرکٹ یہ جوئے کی علامت ہے، 20 کرکٹ جوئے کا ہتھیار ہے، T20 کرکٹ کو ختم کیجیے۔ تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے، آنے والی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو مل بھی سکیں گی، اور ہم انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑھ کر بھی جو رپورٹس ہیں وہ مہیا